بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ معرف القرآن جلد اول صفحہ 128۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معرف القرآن جلد اول ہے اور سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ پارہ اول سے لے کر تیسرا پارہ اور رکوع ہیں اس کے 8۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیج 128 اور ہیڈنگ ہے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی ہے۔ آج کا یہ آخری اور 5واں ویلاگ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آیات مذکورہ میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا ہے، یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے اور اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ حالانکہ گروہ منافقین میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کے قصد شنی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔